دیتے ہیں۔ ناہید کے 5 بچوں میں سے صرف شعیب ایسا بچہ تھا جسے عرف عام میں بیبا بچہ کہا جا سکتا تھا۔ بیبا بچہ آپ لوگ جانتے ہیں نا؟ کبھی ہوم ورک کے لیے کہا نہ یونیفارم تبدیل کرنے کی یاد دہانی، اور سب سے اچھی عادت یہ کہ نماز بھی بغیر کہے خود ہی پڑھتا۔ فجر کی نماز کے لیے امی ابھی سوچ ہی رہی ہوتی تھیں کہ بچوں کو نماز کے لیے اٹھاؤں، اور وہ آنکھیں ملتا ان کے پاس آ جاتا۔ دن کی 4 نمازیں بھی آرام سکون سے خود ہی پڑھ لیتا، جبکہ زہیب، زاہدہ، انصر اور میمونہ، اس 4 کے ٹولے میں ایک بھی ایسا نہ تھا جسے فرمان بردار کہا جا سکتا ہو۔ اول درجے کے ڈھیٹ اور نافرمان کام چور۔ بالخصوص نمازوں کے لیے اٹھنا جان جوکھوں کا کام تھا۔ ادھر اٹھا کے بٹھا کے واپس آتی، پھر لیٹ جاتے۔ کتنی مرتبہ پیار سے، کئی مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ کر اٹھاتی، اور اکثر ان ہتھیاروں سے کام نہ نکلتا تو خوب گرج برس کر اٹھانا پڑتا۔ ہر 2-4 ماہ کے بعد ان کا جیب خرچ روکنے کی دھمکی بھی بس 1 دن ہی کارگر ثابت ہوتی۔ ناہید کیا، گھر کے ہر فرد کے سر میں درد ہو جاتا، مگر دادی اماں کہتی، آئے ناہید، کیا پوتڑوں کے بگڑے بھی کبھی سدھرے ہیں؟ تو بس ان پوتڑوں کے بگڑوں میں بس سدھرا کام تو صرف شعیب کا تھا۔ ہنسی خوشی گھر والوں کے کام بھی کرتا اور محلے والوں کے بھی۔ پہلے تو اس کے ہنسمکھ ہونے اور خوش خلقی کی دھوم صرف محلے کے 2-4 گھروں میں تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی اچھی عادات کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ خوشبو کی طرح بدبو بھی جلد ہی پھیل کر اپنا تعارف کروا دیتی ہے، تو باقی بہن بھائیوں کی نافرمانی کے ساتھ شعیب کی خوش خلقی کا تڑکا ضرور لگایا جاتا۔ اس کے محلے کی ایک لڑکی شعیب کے اسکول میں ٹیچر کے طور پر تعینات ہوئی، تو وہاں بھی شعیب کا ذکر خیر ہمہ وقت سنائی دینے لگا۔ کلاس ٹیچرز تو اس کی مثال دوسرے بچوں کو دیتی ہی تھیں، اسٹاف روم میں بھی اس کا نام سنائی دینے لگا۔ گو شعیب بہت ذہین بچہ نہیں تھا، لیکن محنت کا عادی تھا، تو اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو جاتا۔ کرونا کے دنوں میں 1 سال تو اسکول بند رہے۔ دنیا بھر کے بچے کرونا کی وبا میں پڑھائی سے دور ہو گئے، سوائے شعیب کے۔ اسے مزید پڑھنے کا جنون لاحق ہو گیا۔ جب کرونا کی وبا ختم ہوئی، اسکول کالج دوبارہ کھل گئے۔ پہلے جیسی پڑھائی شروع ہوئی تو خلاف توقع شعیب کی دوسری پوزیشن آئی۔ 11ویں 12ویں نمبر پر رہنے والا شعیب دوسرے نمبر پر پہنچ کر خوش تھا ہی، اسکول ٹیچرز کی خوشی بھی دیکھنے کے قابل تھی۔ رزلٹ والے دن اسے وقت کی پابندی، ہنس مکھ ہونے کے علاوہ بھی 10 طرح کے انعام ملے۔ پھر اسکول کے پرنسپل صاحب نے اسٹیج پر آ کر خطاب کیا، جس میں انہوں نے شعیب کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ جب وہ اسٹیج پر آیا تو دیر تلک تالیاں بجتی رہیں۔ پھر ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوال کیا، شعیب بیٹا، ایک بات کا سچ سچ جواب دو، ہوم ورک باقاعدگی سے کرنا ہو یا گھر میں جا کر یونیفارم جلدی تبدیل کرنا ہو؟ بہت سے بچے الحمدللہ اس کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بہت سے والدین کی شکایت ملتی رہتی ہے ان کے بچے نمازوں میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ ماں باپ طرح طرح کی لالچ دیتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، مگر بچے بس 2-3 دن ہی نماز پڑھ پاتے ہیں۔ آپ کی شکایت تو دور کی بات، الحمدللہ تعریف ہی سنتے آئے ہیں کہ ہمارا بیٹا خود بھی نماز اول وقت میں ادا کرتا ہے اور باقیوں کو بھی کہتا رہتا ہے۔ کیا آپ بتائیں گے آپ کو نمازوں کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ اور یہ کہ صبح سویرے منہ اندھیرے ہم جیسوں کو نیند سے اٹھنا مشکل لگتا ہے، تو آپ اس وقت بھی بغیر کسی کے اٹھائے اٹھ جاتے ہیں، کیا اس کا خاص طریقہ ہے؟ مائک اب شعیب کے پاس تھا۔ چھوٹے قد اور بہت بڑی صفات والا شعیب شرماتے ہوئے بولا، جی سر، خاص وجہ تو نہیں، بس جب مجھے دادی جان نے پہلے دن نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاس جائے نماز پر کھڑا کیا تو بڑے پیار سے انہوں نے کہا تھا، شعیب بیٹا، نماز دراصل اللہ کریم سے بندے کی ملاقات ہوتی ہے،
تو میں نے سلام پھیر کے آہستہ سے کہا تھا، اللہ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ملاقات کے لیے بلایا، آئندہ بھی بلاتے رہیے۔ بس اس کے بعد جو ہی نماز کا وقت ہوتا، جیسے کوئی میرا بازو پکڑ کر سوتے میں سے اٹھا دیتا ہو۔ 100 طرح کے کاموں میں مصروف ہوں تو کان میں سرگوشی سنائی دیتی ہے کہ ملاقات کے لیے نہیں آنا۔ بس وہ بلاتا رہتا ہے، یاد کروا دیتا ہے، اور میں ہر نماز کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ شعیب خاموش ہوا تو سارا پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا۔ بات سب کے دل میں جم گئی تھی، پہلی مرتبہ جو سنی تھی۔ سب نے عمل کا ارادہ کر لیا۔ اور بچوں، آپ نے